الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بأیام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی رب کائنات جل وعلا کا بے پایہ احسان و کرم ہے کہ خالق کائنات ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اتنی نعمتیں ہیں، اور خالق کائنات جل وعلا نے اپنی نعمتوں کے ملنے پر شکر کرنے کو حکم دیا، اور وعدہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کے ملنے پر تو میرا شکر ادا کرو گے میں ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دوں گا۔ اور رب کائنات جل وعلا نے قرآن کریم میں فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے ماننے والو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقلیل من عبادی الشکور، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ کسی نعمت کے ملنے پر اللہ رب العزت جل وعلا کی جانب سے اس نعمت کے ملنے پہ اظہار تشکر، اس کی قدر کرنا، شکر کا لفظی معنی قدر کرنا ہوتا ہے، یہ شکر ہے۔ انسان صبر کر لیتا ہے، چیز نہ ملے تو خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے پھر اللہ کے حضور سجدہ میں سر رکھا جائے، یہ مزے کی بات ہے۔ عمومی طور پر ہماری عادت ہے کہ رب کائنات جل وعلا ہمیں بیٹا بیٹی عطا فرمائے، بیٹے بیٹی کی شادی کرنا ہو یا کوئی اور اعلیٰ فنکشن ہو ہماری نظر میں تو ہم اس فنکشن کو واحیات کی نظر کر دیتے ہیں، رب کا شکر ادا نہیں کرتے، شیطان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ رب کریم فرماتا ہے میری نعمت کے ملنے پر میرا شکر ادا کیا کرو۔ خالق کائنات فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کا ذکر کیا کرو، اللہ کے دن منایا کرو۔ دن سارے اللہ کے ہیں، ہفتہ ہو یا اتوار، پیر ہو یا منگل، بدھ ہو یا جمعرات یا جمعہ، سارے دن اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، سورج چاند ستارے بھی اللہ رب العزت جل وعلا کے، ایک ایک لمحہ رب کائنات جل وعلا کی ملکیت میں ہے۔ پھر یہ شاف میں کہ اللہ کے دنوں کا ذکر کرو، اللہ کے دن کون سے ہیں؟ حبر الامہ، جن کو میرے کریم آقا رسول اللہ نے خصوصی دعاؤں سے نوازا، اور تفسیر قرآن کریم کے علم کے لیے رب کائنات کے حضور جن کو دعا دی، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں رب کائنات نے اپنے بندوں پر نعمتیں نازل فرمائی ہیں، وہ دن منانے کا حکم ہے۔ آج اگست کی 14 تاریخ ہے، رب کائنات نے ہمیں نعمت عطا فرمائی کہ آزاد ملک مملکت عزیز پاکستان ہمیں عطا فرما دیا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اس نعمت کے ملنے پر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اگر رب کریم نے چاہا تو اس کی توفیق و ہمت شامل حال ہوئی ہم نماز جمعہ ادا کریں گے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ نے کچھ نفل بھی تو پڑھنے ہیں نا، عام طور پر 4 سنت 2 نفل پڑھتے ہیں، کم از کم وہ 2 نفل ہی اللہ تعالیٰ کی حضور شکر نعمت میں پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ آزاد ملک عطا فرما دیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہم اہل سنت والے
قیام پاکستان کے کل بھی ہمدرد تھے، حمایتی تھے، آج بھی حمایتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہماری نسلیں بھی اس چیز کی حمایتی رہیں گی۔ 1940 23 مارچ کو منٹو پارک، جسے آج کل وہ مینار پاکستان والا پارک کہا جاتا ہے، اس پارک میں شیر بنگال مولوی فضل حق نے قرارداد لاہور پیش کی تھی، جو مختصر قرارداد تھی، 4 پیراگراف پر مختصر ترین قرارداد تھی، جس میں اہم ترین شق یہ تھی کہ وہ علاقے جہاں مسلم اکثریت ہے ان کو آزادی دے دی جائے، تاکہ مسلمان اپنے سارے کے سارے جتنے بھی تہوار ہیں مذہبی وہ آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ ہندو اخبارات نے اس قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا، اور بحمد اللہ تعالیٰ وہ واقعی قرارداد پاکستان بن گئی۔ اس قرارداد کی اہل سنت و جماعت کو علماء نے زبردست حمایت کی تھی، جبکہ دیوبندی علماء نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی جو دارالعلوم دیوبند کے صدر تھے، انہوں نے، اور اسی طرح عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا ابوالکلام آزاد، یہ احباب کے ساتھ باقی سارے کانگریسی علماء، وہ قائد اعظم کے شدید مخالف تھے۔ انہیں قائد اعظم کو کافر اعظم کا فتویٰ دیا تھا کہ قائد اعظم نے کافر اعظم ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا، مولانا حسین احمد مدنی، ان کا یہ نظریہ تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، بلکہ سارے کا سارا یہ بھارت ہی ہونا چاہیے، اور ایک ہی ملک ہونا چاہیے، مسلمانوں کا الگ کوئی تشخص نہیں ہے۔ آزادی اس چیز کا نام ہے کہ ہمیں مذہبی نہیں بلکہ سیاسی آزادی میسر آ جائیں۔ تب حضرت اقبال علیہ الرحمٰن نے جواب نشا فرمایا تھا، اجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ دیوبند حسین احمد اینچے بوارا جبیسس، کہنے لگے کہ عجم کو ابھی تک میرے نبی محتشم رحمت عالم کے لائے ہوئے دین کی رمزوں کا پتہ نہیں چلا، وگرنہ حسین احمد نے جو کچھ کہا ہے یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں ملت اسلامیہ بعد میں ہے اور ملک پہلے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بمصطفیٰ برسا خوشرا کہ دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، حسین احمد اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر، حضور کا بن جا، اگر تو حضور تک نہیں پہنچتا پھر ابو لہب میں اور تم میں فرق کیا ہے۔ تب حضرت اقبال نے یہ کہا تھا، اور مخالفت اس قدر عروج تک چلی گئی تھی، مشہور خطیب عطاء اللہ شاہ بخاری جو حرار کے لیڈر تھے، انہوں نے یہاں تک جملہ کہہ دیا تھا، ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے، زبردست مزاحمت کریں گے، اور کہتا تھا میں نے پیشین گوئی کی ہے اور پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی پے بھی بن گئی تو میری داڑھی کو پیشاب سے منڈوا دینا۔ اور جب پاکستان بن گیا، عطاء اللہ شاہ بخاری پاکستان میں آ گیا، تو کسی صحافی نے سوال کیا تھا، شاہ جی تم تو کہتے تھے کہ پاکستان نہیں بننے دیا جائے گا، یہ کفرستان ہے، نہیں بننے دوں گا میں، لیکن اب بن گیا، تم بھی آ گئے ہو تو کیوں آئے ہو پاکستان میں؟ اب جانتے ہیں جواب کیا تھا، ممبر مصطفیٰ کریم پہ بیٹھا ہوں، بات کرنے والے نہیں ہے، جو اس شخص سے کہا تھا کہ کبھی جوان مجبور ہو کر کنجری کے پاس بھی آ جاتے ہیں، میں اسی طرح پاکستان میں آیا ہوں۔ سوچیے ذرا ان لوگوں کا نظریہ کیا تھا، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ پاکستان بنانے میں سنی علماء کا اہم ترین کردار ہے۔ سنیوں نے زبردست حمایت کی تھی، اور مسلم لیگ کی حمایت میں جا بجا سنی کانفرنس سے منعقد کی تھی، اور اعلان کیا تھا، اگر یاد رکھیے حضرت قائد اعظم بھی پہلے کانگریس میں شامل تھے، قائد اعظم بھی پہلے کانگریس میں ہی شامل تھے، لیکن ان سے اختلاف کہ پاکستان بنانے کے لیے آپ الگ ہو گئے تھے کانفرنس سے، کانگریس سے، چونکہ کانگریس میں پہلے شامل تھے پھر یہ کانگریس سے الگ ہوئے، اس لیے سنی علماء نے اعلان کیا تھا اگر بالفرض مسٹر جناح قائد اعظم محمد علی پاکستان بنانے کے مطالبے سے انگریز کے دباؤ کی وجہ سے دستبردار بھی ہو جائیں گے، ہم سنی علماء انشاءاللہ پاکستان بنا کے رہیں گے، ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے، اپنا مال قربان کریں گے، اور پھر پاکستان کی حمایت میں
پورے انڈیا میں جا بجا کانفرنسیں منعقد ہوئیں جن کا نام سنی کانفرنس رکھا گیا۔ میں ان میں سے چند بڑی بڑی کانفرنسیں جو منعقد ہوئی تھی ان کے نام لیتا ہوں۔ پورے ہندوستان میں ایک تحریک چلی تھی اور الحمدللہ تعالیٰ سنیوں نے چلائی تھی۔ یہ جو آپ نعرہ لگاتے پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ یہ سنیوں کا نعرہ ہے، یہ نعرہ سنیوں کا ہے۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا جو ڈیزائن کیا یہ کس سے کیا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے کے کتنے رنگ ہیں؟ یہ اچانک بنائے گئے ہیں، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہے، اچانک نہیں بنائے گئے۔ اس کا سبز رنگ آپ جانتے ہیں کہ چیز کی اتنا شاندہی کرتا ہے مسلمانوں کی، اور سفید رنگ غیر مسلموں کی۔ اس جھنڈے کا ڈیزائن سید امیر قدوائی نے بنایا تھا، وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان تھے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جب مملکت عزیز پاکستان میں سنیوں کی سیاسی جماعت، اب جس کے رہنما مولانا شاہ نورانی تھے، جب یہ مرض وجود میں آئی ہے تو سید امیر قدوائی جمعیت علماء پاکستان کے نائب صدر تھے اور سید حامد سعید کاظمی ملتان شریف والے وہ اس کے سیکرٹری جنرل تھے۔ یہ ہیں پاکستان بنانے والے۔ اور پاکستان کے نام کی تخلیق کس سے کی تھی بھلا؟ چودھری رحمت علی خالص العقیدہ سنی تھے، سنیوں نے پاکستان بنایا ہے۔ اور پورے انڈیا میں سنیوں نے جو کانفرنسیں منعقد کی تھیں ان میں بڑی بڑی کانفرنسیں، سنی کانفرنس مراد آباد، نمبر 2 سنی کانفرنس بدایوں، نمبر 3 سنی کانفرنس پپون شریف، نمبر 4 سنی کانفرنس اجمیر شریف، نمبر 5 سنی کانفرنس شاہ جہاں پور، نمبر 6 سنی کانفرنس کراچی، نمبر 7 سنی کانفرنس بنارس۔ یہ وہ بڑی بڑی کانفرنسیں ہیں۔ میں ان میں صرف سنی کانفرنس بنارس کی بات آپ کو بتاتا ہوں، میں ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سنی کانفرنس بنارس میں 500 جید قسم کے پیران اعظام نے شرکت کی تھی۔ پورے ملک سے جو بڑے بڑے پیر صاحبان تھے، بڑے بڑے گدنشین، انہوں نے شرکت کی تھی۔ 7,000 کے قریب جید علماء نے شرکت کی تھی۔ 2 لاکھ کے قریب سنی غیور مسلمانوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ 3 دن تک یہ کانفرنس ہوتی رہی تھی۔ 27 اپریل سے لے کے 30 اپریل سن 1946 کو یہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ اتنا عرصہ کانفرنس رہی تھی۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے، اس کانفرنس کے صدر سید محمد کچوچا شیخ والے، وہ محدث کچوچوی تھے۔ اور اب جانتے ہیں کہ اس کے سیکرٹری کون سے سیکرٹری جو اعلان کرتے تھے، قراردادیں پیش کرتے تھے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید عموماً مساجد میں پایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم آپ جانتے ہیں خزائن العرفان، ترجمے کا نام کنز الایمان ہے اور اس کی تفسیر کا نام خزائن العرفان ہے۔ ترجمہ کیا مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی نے۔ مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے، بیمار تھے مولانا احمد رضا خاں بریلوی، مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی ان کے شاگرد خاص اور ان کے بڑے خلیفہ ان کی خدمت میں حاضر عرض کیا کہ حضور قرآن مجید فرقان کا ترجمہ ہو جانا چاہیے۔ تو مولانا احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ صاحب فراش تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، حالت غیر تھی۔ فرمانے کے قبلہ شاہ صاحب سید صاحب ایسے کریں، فقیر ترجمہ لکھواتا جاتا ہے، اب لکھتے جائیں۔ مولانا احمد رضا خاں ترجمہ لکھواتے گئے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے گئے۔ پھر اس پر حاشیہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا، یہ قرآن پاک جس کی تفسیر یہ خزائن العرفان کنز الایمان، یہ جس شخصیت نے ترتیب دیا مولانا نعیم الدین مراد آبادی، وہ اس کانفرنس کے اسٹیج سیکرٹری تھے۔ اب جان سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے علماء اس کانفرنس میں شامل تھے۔ اس کانفرنس میں انہوں نے قرارداد پیش کی تھی جو بال اتفاق تسلیم کر لی گئی، وہ پاکستان کی حمایت میں تھی کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اپنی اولاد کو قربان کریں گے، اپنا سب کچھ قربان کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جل وعلا پاکستان بنا کے رہیں گے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ اس کانفرنس میں شریک ہونے والے علماء میں چند ایک یہ تھے، مولانا امجد علی، بہار شریعت ایک مشہور کتاب ہے فقہ کی، اس کے مصنف مولانا امجد علی ہیں۔
مولانا امر رضا خاں کے خلیفہ یہ بھی اس کانفرنس میں شریک تھے، مولانا مصطفیٰ رضا خاں، مولانا امر رضا خاں صاحب کے بیٹے یہ بھی شامل تھے، اسی طرح مولانا عبدالعلیم صدیقی، مولانا شام النورانی کے ابا جی یہ بھی اس کانفرنس میں شامل تھے، مولانا عبدالحامد بدایونی بڑے مشہور عالم دین ہیں یہ بھی اس کانفرنس میں شامل تھے، سید آل رسول بہت بڑی گدی ہے پیران اعظام کی سلسلہ علیہ قادریہ، جس پہ میں بھی جس سلسلہ کا بیت ہوں آپ میں اثر ہیں اسی گدی کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، سید ابو البرکات اور سید ابو الحسنات یہ دونوں بھائی ہیں۔ آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں تو داتا صاحب کے مزار کے قریب آپ کو ایک قبر نظر آئے گی سید ابو الحسنات کی، یہ وہ صاحب ہیں، انہی کا دارالعلوم حزب الاحناف ہے۔ داتا صاحب سے باہر یہ دونوں بھائی سید محمود رضوی یہ ان کے والد صاحب ہیں، ایک چچا جان ہیں، سید ابو البرکات سید احمد اور سید ابو الحسنات یہ بھی اس میں شامل تھے حزب الاحناف والے، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی یہ بھی اس کانفرنس میں شامل تھے، پیر عبد الرحمن برجونڈی شریف والے یہ بھی اس کانفرنس میں شامل تھے، پیر امیر الحسنات یہ بھی اس کانفرنس میں شامل تھے، اور خواجہ قمر الدین سیالوی ان کی میں بات آپ کو عرض کرتا ہوں، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثابت قدمی کسے کہتے ہیں؟ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انگریزوں نے اپنے ساتھ منانے کی کوشش کی، وہ خریدتے ہیں لوگوں کو اور خریدے جاتے ہیں، آج بھی خریدے جاتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں، کبھی دھمکیوں سے خریدتے ہیں اور کبھی ڈالر دے کر خریدتے ہیں، خریدتے ہیں نا، آج بھی خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے بتائیے بھلا، خریدتے ہیں۔ چپ جو ہی بات کر رہا ہوں، کیا سعودیہ نے پاکستان سے تعلقات ختم کر دیے کہ نہیں؟ بھارت کے ساتھ استوار کر لیے کہ نہیں؟ کیا متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا کہ نہیں؟ سفارت خانہ بنانے کا اعلان کر دیا کہ نہیں؟ پاکستان ان کی وجہ سے فلسطین کی حمایت کرتا ہے اور وہ کبھی بھی کشمیر کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ان کو مار پڑتی ہے تو پھر پاکستان ان کو نظر آتا ہے۔ وہ احباب جن کو یاد ہوگا کہ کبھی حرم کعبہ پر سعودیہ کے باغیوں نے قبضہ کیا تھا، تھوڑا بہت یاد ہوگا آپ کو، انہوں نے یورپ سے امریکہ سے کمانڈوز منگوائے تھے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے تھے، اور پھر پاکستانی کمانڈو تھے پرویز مشرف کی زیر قیادت گئے جنہوں نے وہاں کنٹرول سنبھالا تھا۔ جب مار پڑتی ہے تو پاکستان نظر آتا ہے۔ اب جو یمن کی جانب سے مار پڑی تو پھر راہیل شریف یاد آ گیا، جس کو بلا لو اپنی فوج کی کمان کرنے کے لیے، ویسے پاکستان کے مخالف ہیں۔ میں ممبر مصطفیٰ کریم پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ میں حرم کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میرے آگے آگے ایک عربی طواف کر رہا تھا اور کیا کہہ رہا، اللہم قاہر علی پاکستان، اے اللہ پاکستان پہ قہر و غضب نازل کر دے۔ وہ طواف کرتا ہو یہ جملے کہہ رہا تھا۔ بکے ہوئے ہیں، کافروں کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، ان کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، ان کی انگلیوں پہ ناچنے والے ہیں۔ کیا بدبخت ترین شخص اور دہشت گرد ترین شخص مودی جب سعودیہ میں گیا، متحدہ عرب امارات میں گیا تو اس کو گولڈ میڈل نہیں پہنائے گئے، اور اس نے کشمیر میں کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بکتے ہیں، خریدے جاتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا خواجہ قمر الدین سیالوی کی رحمت اللہ تعالی علیہ، انگریزوں نے ان کو اعلیٰ ترین خطاب اور بہت سارے روپے پیسے کی پیشکش کی، اور اس سلسلے میں ایک چٹھی ان کو تحریر کی، خط تحریر کیا۔ تحریک پاکستان میں علماء اہل سنت کا کردار آپ کا جی چاہے آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں۔ یہ چٹھی انگریزوں کا نمائندہ لے کر خواجہ قمر الدین کے پاس پہنچا، اور اس مرد با خدا کا جواب کیا تھا؟ اس سے کہا کہ حضور آپ کی خدمت میں یہ چٹھی میں پیش کر رہا ہوں، گورنر جنرل کی طرف سے آپ کے لیے یہ اعلیٰ خطاب بھی ہے اس چٹھی میں، اور بہت ساری دیگر مراعات بھی۔ خواجہ صاحب نے پڑھے بغیر اس کو آگ لگا دی، نظر آتش کر دیا، میں چٹھی کو پڑھوں گا بھی نہیں، تو میرا ایمان خریدنے کے لیے آئے ہو؟ جواباً اس کو گستاخی خیال کرتے ہوئے خواجہ صاحب کو قید کر لیا گیا۔ 13 مربع سے زیادہ ان کی اراضی تھی، ساری کی ساری بحق کے سرکار ضبط کر لی گئی۔
ان کو گرفتار کر کے کس کوٹری میں بند کر رکھا گیا جس میں گوبر تھا، جانوروں کا پیشاب تھا، اس پہ پانی چھوڑ دیا گیا. اس کوٹری میں لیٹنا تو کجا، بیٹھنے کی جگہ بھی چھوڑنا باقی چھوڑی، اس میں ان کو بند کر دیا گیا. نہ نماز پڑھ سکیں گے، نہ بیٹھ سکیں گے. بیٹھیں گے تو گندگی میں بیٹھیں گے، پانی میں بیٹھیں گے جو پیشاب ہے جانوروں کا اور گوبر ہے. کئی دن تک ان کو وہیں قید رکھا گیا، مجبور کیا گیا کہ انگریز کے سامنے سر جھکا دو. کسی شخص ان کے ملنے والے نے یہ کہا، حضور آپ تو عزت والے تھے، انگریزوں نے آپ کی توہین کی ہے. تو خواجہ صاحب کا جواب کیا تھا، اگر میں ایک لمحہ کے لیے سوچ لوں کہ میری عزت اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ پہ ہے تو اللہ کی قسم میں مشرک ہو جاؤں گا. میری عزت کسی کافر کے ہاتھ میں نہیں، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے عزت نہ عطا فرمائے. کیا تم اس گندگی کو یہ خیال کرتے میرے لیے یہ بے عزتی ہے؟ نہیں، میں خندہ پیشانی سے یہ برداشت کرتا ہوں. میں نبی کا نوکر ہوں، نبی کا نوکر رہوں گا، میں ان کی نوکری نہیں کہوں گا. علماء اہل سنت کا اتنا اعلیٰ کردار تھا، اتنا اعلیٰ کردار تھا. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم فیڈریشن کے صدر تھے، اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک یادداشت پیش کی تھی، اور قائد اعظم صاحب نے مسکرا کے کہا تھا، بہت گرم آپ کی یہ قرارداد ہے، بہت گرم ہے. فرمانے لگے کہ ابلتے ہوئے دل سے نکلی اس لیے گرم ہے. تو قائد اعظم مسکرا دیے تھے اور ان کی ساری کی ساری قراردادوں کو بعض ایک شیخوں کے سوا ساری کی ساری کو منظور کر لیا تھا. سنیوں نے الحمدللہ تعالی پاکستان کے قیام میں اہم ترین کردار ادا کیا. لیکن ایک جملہ کہا جاتا ہے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، وہ آگے آ گئے. سبب اس کا کیا ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں. آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں میرا کوئی سیاسی نہ تعلق کسی پارٹی کے ساتھ ہے، نہ میں سیاست سے کوئی واسطہ رکھتا ہوں. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک سازش کے تحت ختم کر دیا گیا، فوت ہو گئے. حضرت لیاقت علی کو گولی سے اڑا دیا گیا. اس کے بعد پاکستان کے جتنے بھی صدر یا وزیر اعظم آئے ہیں وہ آپ کی مرضی سے نہیں آئے ہیں، کافروں کی مرضی سے آئے ہیں. اب یہ سارے کے سارے جانتے ہیں، آپ کے علم میں آپ جانتے ہیں کہ جن کو ادھر سے آشیرواد ملتی ہے وہ آپ کا صدر یا وزیر اعظم بنتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بنتا. اور کافروں نے یہی چاہا سنی آگے نہ آئیں، یہ بکتے نہیں ہیں، بکنے والے آگے آئیں. اور کس قدر حیرانی کی بات ہے، کتنی حیرانی کی بات ہے. میں عموماً نام نہیں لیا کرتا لیکن ضروری ہے کہ میں نام لوں. مولانا فضل الرحمان آپ سارے جانتے کہ نہیں جانتے؟ ایک دو مرتبہ نہیں، میں نہیں جانتا کتنی مرتبہ وہ انٹرویو دے چکے ہیں اور اخبارات پہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. جب بھارت میں 100 سالہ جشن دیوبند کا انعقاد ہوا، وہ سارے کانگریسی ہیں، تو اس جلسے کی صدارت کرنے کے لیے، یہ مسلمانوں کے جلسے کی صدارت کرنے کے لیے اندرا گاندھی آئی تھی، اور وہاں یہ قرارداد پاس ہوئی تھی اور کہا گیا تھا. اور پاکستان میں آ کر مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بات کو دہرایا تھا کہ پاکستان کو ختم کر دینا چاہیے اور یہ بھارت کا حصہ بنا دینا چاہیے. اور اس کے بعد جب مولانا حسین احمد مدنی کا بیٹا مولانا فضل الرحمان کے مدرسے کا وزٹ کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے بھی اخبار میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ختم کر کے بھارت کے ساتھ شامل کر دینا چاہیے. وہ شخص جو پاکستان کا دل سے مخالف ہے، کس قدر حیرانی کی بات ہے، کئی سال تک وہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا رہا، جو کشمیر کا ویسے ہی مخالف ہے، جو کہتا کشمیری نہیں، یہ پاکستان بھی بھارت کو دے دینا چاہیے. جس طرح آج بھی عرب کنٹریز والے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر بھارت کو دے دو، کشمیر کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، پاکستان بھارت کے سامنے سر جھکا دے. جس طرح ہم نے امریکہ کے سامنے سر جھکائے ہیں، جس طرح ان کا مطالبہ ہے، اسی طرح فضل الرحمان کا مطالبہ. حیرانی کی بات اسے ہی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا. وہ کیا ہے؟ وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ کچرا نہیں راکھی گدرا نو بٹھا دینا، کہ جو برباد کرنے والے انہیں ہی پاکستان کا فاؤنڈر بنا دیا، ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. ایسے نہیں ہے. بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ہم اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان سنیوں نے بنایا تھا،
سنی حفاظت بھی کریں گے اور قیامت تک پاکستان کی حمایت کریں گے۔ یہ نعرہ بالکل صحیح ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان۔ ہاں بتائیے کیا بلا، بلند آواز سے کہیے، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان۔ یہ نعرہ اس وقت بھی چلتا تھا، بن کے رہے گا پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان۔ الحمدللہ تعالی یہ نعرہ جا بجا گونجتا تھا۔ آج بھی یہ نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، الا اللہ محمد رسول اللہ، کئی لوگوں کے دل دکھاتا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں کئی لوگ یہ نعرہ سن کر۔ یہ نعرہ سنیوں نے ایجاد کیا تھا اور ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا، یہ پاکستان کا مطلب ہے۔ پاکستان کو بنانے کا مقصد کیا تھا، افسوسناک حقیقت ہے ہم نے اس کو بلا دیا۔ ہمیں یاد نہ رہا کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا۔ ہماری کتنی وہ بیٹیاں تھیں جن کی عزتیں برباد ہوئیں، ہماری کتنی بہنیں تھیں جن کی عزتوں کو نیلام کیا گیا، اور کتنی ہماری بہو بیٹیوں نے کنوؤں میں صرف اس لیے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی کہ وہ ہندوؤں سے، ان گنڈوں سے اپنی عزت بچانا چاہتی تھی۔ کتنے لوگ راستے میں شہید ہو گئے۔ خود میں آپ کے سامنے جو حاضر ہوں، میرے خاندان کے کئی افراد ہجرت کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا ذکر شہید ہو گئے، اس سلسلہ میں پاکستان حاصل کیا گیا۔ اس وقت لوگ کیا کہتے تھے، اے اللہ پاکستان سلامتی کے ساتھ پہنچا دیں، ہم بڑی پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، تیری یاد کریں گے۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد ہم نے سب کچھ بلا دیا۔ ہم نے پاکستان کو کھانا شروع کر دیا، عیاشی کے اڈے بنا لیے۔ آج یوم پاکستان ہے، لیکن ہم کس انداز سے منا رہے ہیں؟ کیا ہم اچھل کود سے، موٹر سائیکل دوڑا کر، شور مچا کر؟ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے تو جس قدر ہو سکے اپنے رب کی عبادت شکر نعمت پہ کیجئے۔ مولا تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ایک آزاد خطہ عطا فرمایا جہاں ہم اپنی مرضی کے ساتھ اے کاش کر لیتے، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جاتا اس مملکت عزیز میں، اس مملکت عزیز کو حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دیا جاتا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ کافروں کی سازشوں کی وجہ سے ایسی ہو تو نہ سکا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے، لیکن جس کا رکھوالا خود خالق کائنات ہو، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت، فانوس وہ شمع کے گرد گرد والا شیشہ، ہوا شمع کو بجھاتی ہے، ہوا سے بچانے کے لیے ایک چمنی، ایک شیشہ اس شمع کے گرد گرد لگا دیا جاتا، اس کو فانوس کہتے ہیں۔ شاعر نے بہت خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ہوا نے ہی بجھانا تھا نا، لیکن جس کی حفاظت ہی ہوا کرنا شروع کر دے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ پاکستان پاکستان زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ، کیونکہ علماء اہل سنت نے، مشائخ اہل سنت نے سارے کا سارا کام اللہ کی رضا کی خاطر کیا تھا، اس لیے انہوں نے شہرتیں نہیں مانگیں، پیچھے ہو گئے، اور جو مخالف تھے انہیں آگے ہو کر زمام اقتدار کو سنبھال لیا، اور آج تک وہ ہم پر مسلط ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان بنایا۔ میں چپتی ہوئی بات کروں، مولانا مودودی بھی پاکستان بنانے کے خلاف تھے، جمعیت علماء اسلام بھی پاکستان بنانے کے خلاف تھے، یہ لوگ پاکستان بنانے کے خلاف تھے، اور آج رسالوں میں لکھ رہے ہیں پاکستان بنایا ہی ہم نے ہے۔ یہی تصور ہی ہمارا تھا، جو قائد اعظم کو بھی کافر اعظم کہتے تھے اور علامہ اقبال کو بھی ایک مشرک اور بدعتی قرار دیتے تھے،
آج پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں دعا کرتا ہوں رب کائنات تو اپنے محبوب مکرم کے وسیلہ جلہ سے اس پاکستان کی حفاظت فرما، جس طرح تو نے کرم نوازی فرمائی، رحمت نازل فرمائی، ہمیں یہ آزاد خطہ عطا فرمایا، ہمیں حقیقی طور پر مولا تعالیٰ اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کے دین متین پر پورے اخلاص سے چلنے والے بنا، آمین ثم آمین۔